قلندر اولیاء، قلندر اولیاء، قلندر اولیاء، احد ہینا احد سمندر، مقام بھی لا مقام کے اندر، احد ہینا احد سمندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب لوح قلم کا صفحہ نمبر 80 ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ لا کا مراقبہ، اس میں ہم پڑھ رہے تھے، حضور قلندر باب اولیاء میں بتا رہے تھے کہ لا کا مراقبہ کیسے کیا جاتا ہے، یعنی کہ اپنی لا علمی سے آگہی کا مراقبہ۔ تو اس میں آنکھوں کو بند کر رکھا جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا اہتمام کرتے ہوئے آنکھوں پہ کوئی روئیں دار کپڑا، تولیہ نما کپڑا باندھ لیں، تاکہ اس میں آنکھیں بند رہیں، نہ صرف آنکھیں بند رہیں بلکہ اندر سے ڈیلے کی حرکت بھی ساکت رہے۔ جب اوپر روئیں دار کپڑا ہوتا ہے تو آنکھوں کے ڈیلے اگر حرکت کریں گے تو محسوس ہوگا، لہٰذا آپ اپنے ارادے کی طاقت سے بھی آنکھوں کے ڈیلوں کو حرکت کرنے سے روکیں گے۔ تو اس سارے اہتمام کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم روحانی آنکھ کی بینائی کو تیز کر سکیں یا وہ حرکت میں لائی جا سکے، یعنی آنکھ کی باطنی قوتیں جو ہیں ان کو متحرک کیا جا سکے۔ تو حضور قلندر باب اولیاء فرماتے ہیں کہ لا کا مراقبہ، مراقبے کی حالت میں باطنی نگاہ سے کام لینا ہی مقصود ہوتا ہے، یعنی مراقبے کی حالت میں اصل میں باطنی نگاہ سے کام لینا اصل مقصد ہوتا ہے۔ مراقبہ جو ہے اس کی حالت اس لیے تاریک کی جاتی ہے تاکہ ہماری باطنی نگاہ کام کر سکے، اور یہ مقصد اسی طرح پورا ہو سکتا ہے کہ آنکھ کے ڈیلوں کو زیادہ سے زیادہ معطل رکھا جائے، یعنی آنکھ کے ڈیلوں کی حرکت کو معطل کر دیا جائے۔ آنکھ کے ڈیلوں میں تعطل میں جس قدر اضافہ ہوگا اسی قدر باطنی نگاہ کی حرکت بڑھتی جائے گی۔ دراصل یہی حرکت روح کی روشنی میں دیکھنے کا میلان پیدا کرتی ہے۔ جب باطنی نگاہ کی حرکت بڑھتی ہے تو وہ پھر روح کی روشنی میں دیکھنے کے میلان پیدا ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں روح کی روشنی میں چیزوں کو دیکھوں۔ وہ مادی روشنیوں کے بجائے روح کی روشنی میں چیزیں دیکھنا سیکھتی ہے۔ آنکھ کے ڈیلوں میں تعطل ہونے سے، یعنی آنکھ کے ڈیلوں کی حرکت ساکت ہونے سے لطیفہ نفسی میں اشتعال پیدا ہونے لگتا ہے، اور یہ اشتعال باطنی نگاہ کی حرکت کے ساتھ تیز تر ہوتا چلا جاتا ہے، تو جو شہود میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یعنی آنکھ کے ڈیلوں میں جب تعطل پیدا ہوتا ہے، ان کی حرکت ساکت ہو جاتی ہے، تو لطیفہ نفسی میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ ایجیٹیٹ کرتا ہے یا اس میں تیزی آ جاتی ہے، اور وہ باطنی نگاہ کی حرکت کے ساتھ ساتھ مزید تیز ہوتا جاتا ہے۔ جوں جوں ڈیلے کی حرکت ساکت رہے گی تو باطنی نگاہ کی حرکت میں تیزی آئے گی، اس تیزی کے ساتھ لطیفہ نفسی میں تیزی آئے گی، اور اس سے شہود میں معاونت حاصل ہوتی ہے۔ شہود میں یہ معاون ہوتا ہے یہ اشتعال۔ اب آپ مثال دیکھیں، مثال اس کی یہ کہ انسان کے جسم کی ساخت پہ غور کرنے سے اس کی حرکتوں کے نتائج اور قانون کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، ہم جب انسان کے جسم کی ساخت پہ غور کرتے ہیں اور پھر اس کی حرکتوں پہ، پھر حرکتوں کے نتائج پہ غور کرتے ہیں تو اور پھر اس سے ان قوانین کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ حرکتوں کے نتائج اور قوانین، یعنی کن قوانین کے تحت یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اب مثال ہے کہ بیداری میں آنکھوں کے ڈیلوں پر جلدی غلاف متحرک رہتا ہے،
جب یہ غلاف حرکت کرتا ہے، یعنی آنکھوں کی پلکیں جو ہیں، تو ڈیلوں پر حرکی ضرب لگاتا ہے اور آنکھ کو ایک لمحے کے لیے روشنی اور مناظر سے منقطع کر دیتا ہے۔ یعنی جب ہم پلک جھپکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ جلدی غلاف حرکت میں آتا ہے اور ڈیلوں پر ایک ہلکی سی ضرب لگتی ہے۔ اس سے آنکھوں کو ایک لمحے کے لیے وہ روشنیوں اور منظر سے منقطع کر دیتا ہے، یعنی مناظر جن روشنیوں کی وجہ سے ہمارے آنکھ کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں انقطاع پیدا ہو جاتا ہے یا وہ سٹاپ ہو جاتی ہے۔ تو غلاف کی اس حرکت کا تجزیہ کرنے سے، یعنی اب آنکھ کی یعنی آنکھ کی پلکوں کی اس حرکت کا تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ خارج میں جس قدر چیزیں ہیں، آنکھ ان سے بالتدریج مطلع ہوتی ہے، یعنی درجہ بدرجہ مطلع ہوتی ہے، اس کے درجات ہیں اطلاع کے، اور جس طرح مطلع ہوتی جاتی ہے ذہن کو بھی اطلاع پہنچاتی جاتی ہے۔ یعنی یکدم کوئی چیز پورے کی پوری ہمارے فہم اور ادراک میں نگاہ کے راستے داخل نہیں ہوتی، بلکہ وہ درجہ بندی کے ساتھ داخل ہوتی ہے، اور جس درجے پہ وہ مطلع ہوتی جاتی ہے، یعنی اطلاع کو وصول کرتی جاتی ہے، وہ دماغ کو اسی طرح اطلاع پہنچاتی رہتی ہے آگے۔ تو اصول یہ بنا کہ مادی اشیاء کا احساس ہلکی ضرب کے بعد روشنیوں سے انقطاع چاہتا ہے، یعنی مادی اشیاء کا احساس جب ہو جاتا ہے تو وہ روشنیوں سے انقطاع چاہتا ہے تاکہ اس احساس کو آگے ٹرانسمٹ کر سکے۔ تو اس اثناء میں وہ ذہن کو بتا دیتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، یعنی یہ جو پلک جھپکنے کا وقفہ ہے 1/10 سیکنڈ کا، یہ پاز جو ہے یہ ذہن کو اطلاع دے دیتا ہے کہ اس نے کیا دیکھا۔ تو جن چیزوں کو ہم مادی خاد و خال میں محسوس کرتے ہیں، ان چیزوں کے احساس کو بیدار کرنے کے لیے آنکھوں کے مادی ڈیلے اور غلاف کی مادی حرکات ضروری ہیں۔ اب غور کریں، یعنی جن چیزوں کو ہم مادی خد و خال میں محسوس کرتے ہیں، ان کے احساس کو بیدار کرنے کے لیے آنکھ کے مادی ڈیلے اور غلاف کی مادی حرکات، یعنی آنکھ کے اندر ڈیلے کی حرکت اور پلکوں کی حرکت، یہ ضروری ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے شعور کمزور ہوتے ہیں وہ پلکیں زیادہ پٹ پٹاتے ہیں اور ان کے ڈیلوں کی حرکت بھی زیادہ تیز گھومتی ہے۔ جن لوگوں کے اندر ٹھہراؤ زیادہ ہوتا ہے یا جن کی ذہنی سکت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر آنکھ کے ڈیلوں کی حرکت کم ہوگی، ان کی پلکیں کم پٹ پٹاتی ہیں۔ اور اگر ہم انہی چیزوں کے مانوی شکل و صورت کا احساس بیدار کرنا چاہیں تو اس عمل کے خلاف اہتمام کرنا پڑے گا، یعنی شعوری طور پہ آنکھ کے مادی ڈیلے اور پلکوں کی حرکت ضروری ہے، اور اگر ہم کسی چیز کی مانوی شکل و صورت کا احساس بیدار کرنا چاہیں، یعنی کہ ہم کسی چیز کی مانوی ریئلائزیشن کو بڑھانا چاہیں، تو ہمیں اپنی آنکھ کے ڈیلوں کی حرکت اور پلکوں کی حرکت کو روکنا پڑے گا۔ اس صورت میں آنکھ کو بند کر کے آنکھ کے ڈیلوں کو معطل اور غیر متحرک کر دینا ضروری ہے۔ تو مادی اشیاء کا احساس مادی آنکھ میں نگاہ کے ذریعے واقع ہوتا ہے، اور جس نگاہ کے ذریعے مادی احساس کا یہ عمل وقوع میں آتا ہے، وہی نگاہ کسی چیز کی مانوی شکل و صورت دیکھنے میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ یعنی نگاہ ایک ہی ہے، وہ مانوی شکل و صورت کو بھی دیکھتی ہے اور مادی احساس بھی اسی کے ذریعے وقوع پذیر آتا ہے۔ اس لیے کیا ہوتا ہے،
کہ نگاہ جو مانوی شکل و صورت کو دیکھنے میں استعمال کرنی ہوتی ہے تو پھر ہم مادی حرکات کو روک دیتے ہیں۔ جب نگاہ کو مانوی شکل و صورت کے لیے دیکھنے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس کی مادی حرکات کو روکنا پڑتا ہے، یا یوں کہیے کہ نگاہ مادی حرکات میں اور روحانی حرکات میں ایک مشترک آلہ ہے، یعنی مادی حرکات میں اور روحانی حرکات میں مشترک آلہ ہے۔ اب دیکھنے کا کام بہر صورت نگاہ ہی نے انجام دینا ہے۔ جب ہم آنکھوں کے مادی وسائل کو معطل کر دیں گے اور نگاہ کو متوجہ رکھیں گے تو لوح محفوظ کے قانون کی روح سے قوت القا اپنا کام سر انجام دینے پر مجبور ہے۔ یعنی غور کریں کہ جب ہم آنکھوں کے مادی وسائل یعنی ڈیلوں کی حرکت اور پلکوں کی حرکت کو معطل کریں گے اور نگاہ کو متوجہ رکھیں گے تو اب لوح محفوظ کے قانون کی روح سے قوت القا اپنا کام انجام دینے پر مجبور ہے۔ اب یہ قوت القا کیا ہے؟ یہ ایک سائیکک پاور ہے اور اس کا پورے کا آگے بیان آ رہا ہے، اور قوت القا کے حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ پھر جب قوت القا اپنا کام انجام دیتی ہے تو یعنی ہماری نگاہ کسی چیز کی مانوی شکل و صورت کو لازمی دیکھے گی، اس لیے کہ جب تک نگاہ دیکھنے کا کام انجام نہ دے قوت القا کے فرائض پورے نہیں ہوتے۔ یعنی قوت القا کا فرض کیا ہوا کہ نگاہ کو دیکھنے کا کام سر انجام دلوائے۔ اس طرح جب ہم کسی مانوی شکل و صورت کو دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ غور کریں، مادی شکل و صورت میں چیزوں کو دیکھنا یہ مادیت میں دیکھنا ہے، اور کسی چیز کی مانوی شکل و صورت کو دیکھنا روحانی طرزوں میں دیکھنا ہے، اور وہی قوت القا کے زیر اثر ہوتا ہے۔ اہل تصوف نے اسی قسم کے دیکھنے کی مشق کا نام مراقبہ رکھا ہے۔ یہاں ایک اور ضمنی قانون بھی زیر بحث آتا ہے۔ جس طرح لوح محفوظ کے قانون کی روح سے مادی اور روحانی دونوں مشاہدات میں نگاہ کا کام مشترک ہے، اسی طرح مادی اور روحانی دونوں صورتوں میں ارادے کا کام بھی مشترک ہے۔ یعنی نگاہ اور ارادہ مادی طرزوں میں بھی کام کرتے ہیں اور روحانی طرزوں میں بھی کام کرتے ہیں۔ جب ہم آنکھیں کھول کر کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلی حرکت ہمارا ارادہ کرتا ہے، یعنی پہلے قوت ارادی میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اور اسی حرکت سے نگاہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ خارجی اطلاعات کو محسوس کر سکے۔ اسی طرح جب تک قوت ارادی میں حرکت نہ ہو نگاہ مانوی شکل و صورت کی اطلاعات فراہم نہیں کر سکتی۔ یعنی مانوی شکل و صورت کو دیکھنے کے لیے بھی قوت ارادی سے کام لینا ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص عادتاً نگاہ کو مانوی شکل و صورت دیکھنے میں استعمال کرنا چاہے تو پہل ارادے کی حرکت کو معمول بنانا پڑے گا، یعنی کہ وہ پریکٹس کر کے ارادے کو اپنا سبجیکٹ بنائے گا، ارادے کی حرکت اس کا معمول بن جائے گی، یعنی اس کو پریکٹس اتنی کرنی پڑتی ہے۔ یعنی جب مراقبہ کرنے والا آنکھیں بند کرتا ہے تو سب سے پہلے ارادے میں تعطل واقع ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا راز بتا رہے ہیں، جو ہی ہم آنکھیں بند کرتے ہیں ہمارا دیکھنے کا ارادہ بھی معطل ہو جاتا ہے۔ تو اس تعطل کو حرکت میں تبدیل کرنے کی عادت ڈالنا ضروری ہے۔ یعنی جو ہی آپ آنکھ بند کریں تو دیکھنے کا ارادہ مزمل نہیں ہونا چاہیے، اس میں تعطل نہیں آنا چاہیے، اور یہ بات مسلسل مشق سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ مشق کرتے رہنا چاہیے۔
یعنی جب آپ مراقبے کے لیے آنکھیں بند کریں تو دیکھنے کے ارادے کو تعطل کا شکار نہ ہونے دیں۔ جب آنکھ بند کرنے کے باوجود ارادے میں اضمحلال پیدا نہ ہو اور ارادے کی حرکت متوسط قوت سے جاری رہے، یہ متوسط کا مطلب ہے ود این ایوریج فورس، اعتدال میں، ضرورت سے زیادہ شوق جو ہے وہ بھی مروا دیتا ہے، نہیں دیکھنے دیتا کچھ بھی، اور اضمحلال ہو جائے تب بھی کچھ نہیں نظر آتا۔ تو ارادے کی حرکت جو ہے یہ ایک متوسط قوت سے ود این ایٹ این ایوریج فورس یہ کنٹینیو رہے تو نگاہ کو پھر مانوی شکل و صورت دیکھنے میں تساہل نہ ہوگا، یعنی نگاہ جو ہے کسی بھی چیز کی مانوی شکل و صورت دیکھنے میں سستی نہیں کرے گی، اور مخفی حرکات کی اطلاعات کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ جب مراقبے کی مشق مکمل ہو چکے گی تو اسے آنکھ کھول کر دیکھنے میں یا آنکھ بند کر کے دیکھنے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا، یعنی یہ رفتہ رفتہ یہ درجہ آ جاتا ہے کہ آدمی آنکھیں بند کیے بغیر ارادے کی طاقت سے مانوی شکل و صورت کو دیکھنے لگتا ہے۔ دیکھیں نا، بڑی سمپل سی بات ہے، ہم آنکھیں بند کر کے آنکھوں کے ڈیلوں کی حرکت کو ساکت کر کے باطنی نگاہ سے کام لے کر مانوی شکل و صورت کو دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر بعد میں رفتہ رفتہ یہ اتنی ترقی ہو جاتی ہے کہ آدمی آنکھیں بند کیے بغیر کسی بھی چیز کی مانوی شکل و صورت دیکھنے پہ قدرت حاصل کر لیتا ہے، یا اس پہ عبور آ جاتا ہے اس کو۔ لوح محفوظ کے قانون کی روح سے قوت القا جس طرح مادی اثرات پیدا کرنے کی پابند ہے، اسی طرح مانوی خد و خال کی تخلیق کرنے کی بھی ذمہ دار ہے۔ اب یہ دیکھیں، قوت القا انگریزی میں اس کو انچویٹو پاور کہتے ہیں۔ انچویٹو پاور کا مطلب ہے کہ دی پاور دیٹ از بین بلیسڈ اپون اس فرام گاڈ، اللہ کی طرف سے عطا کی گئی وہ طاقت جو چیزوں کے مفاہیم تک پہنچنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ تو جس قوت القا جس طرح سے مادی اثرات پیدا کرتی ہے، اسی طرح یہ مانوی خد و خال کی تخلیق کرنے کی بھی ذمہ دار ہے۔ یاد رکھیں، جتنا کام کسی شخص کی قوت القا مادی قدروں میں کرتی ہے، اتنا ہی کام روحانی قدروں میں بھی انجام دیتی ہے، اور دو آدمیوں کے کام کی مقدار کا فرق ان کی قوت القا کی مقدار کے فرق کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ یہ قوت القا میں کام کا فرق جو ہے، ہمارے بعض لوگ دیکھیں نا 1 گھنٹے میں 5 صفحے پڑھتے ہیں، دوسرا بندہ 1 گھنٹے میں 50 صفحے پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ فرق اصل میں کیا ہے؟ وہ جو پاور آف انچویشن ہے اس کے فرق کی وجہ سے ہے کہ ایک بندہ 1 گھنٹے میں 5 صفحات پڑھ رہا ہے اور دوسرا بندہ اسی 1 گھنٹے میں 50 صفحات پڑھ رہا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ وہ جس کی قوت القا زیادہ کام کر رہی ہے وہ کم وقت میں زیادہ کام کر رہا ہے۔ تو دو آدمیوں کے کام کی مقدار کا فرق ان کے قوت القا کے مقدار کی فرق کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا راز بتا دیا۔ یہ ہم لوگ اکثر حیران ہوتے ہیں کہ بعض لوگ زیادہ کام کرتے ہیں، بعض لوگ کم کام کرتے ہیں۔ گیون ٹائم میں ایک ہی بندہ جتنا کام کرتا ہے، دوسرا بندہ اس سے کہیں زیادہ یا اس سے کہیں کم کام کرتا ہے، تو اس کے پیچھے اصل وجہ قوت القا کی مقداروں کا فرق ہوتا ہے۔ اب یہ قوت القا کیا ہے؟ اب ذرا اس کی تشریح جو ہے وہ تھوڑا سا تصوف کی زبان میں حضور قلندر بابا اولیاء نے ارشاد فرمائی ہے کہ قوت القا کی تفصیل یہ ہے کہ صوفی جس کا نام ہوئیت رکھتے ہیں، ہوئیت رکھتے ہیں یعنی ہونا رکھتے ہیں، جو چیز ہے، جو جس چیز کا ہونا ہے،
جس چیز کا نام ہوئیت رکھتے ہیں اس کو تفصیلی طور پر ذہن نشین کر لیا جائے۔ دراصل ہوئیت یعنی ہونا لا کی تجلیات کا مرکز ہے۔ لا کی تجلیات، لا یعنی نہیں ہے، نہیں ہے، تو ہونا جو ہے وہ اس کی بنیاد لا پہ ہے۔ تو اس مرکزیت کا تحقق قوت القاء کی بنا قائم کرتا ہے، یعنی اس مرکزیت کا، ہوئیت لا کی تجلیات کا مرکز ہے، اور یہ مرکزیت کی حقیقت کا تحقق یعنی حقیقت جو ہے یہ قوت القاء کی بنا قائم کرتا ہے۔ قوت القاء کی بنیاد اس تحقق کی وجہ سے، اس مرکزیت کی وجہ سے پڑتی ہے۔ اس کی شرح یہ ہے کہ ذات کی تجلیات جب تنزل کر کے واجب کی انتباعیت میں منتقل ہوتی ہیں، ذات کی تجلیات یعنی ذات کی جو خواہش، جو ذات چاہتی ہے، جب وہ تنزل کر کے واجب کی انتباعیت یعنی طبع کیے ہوئے چھپے ہوئے نقوش میں منتقل ہوتی ہے، تو موجودات کے بارے میں علم الہی کا عرف تخلیق پاتا ہے۔ تو موجودات کے بارے میں علم الہی کو جاننے کا، عرفان کا وجود سامنے آتا ہے، یعنی کہ علم الہی کا عرف تخلیق پاتا ہے، یعنی اس کی پہچان پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ پہلا تنزل ہے۔ کیا پہلا تنزل ہے؟ کہ ذات کی تجلیات واجب کی انتباعیت میں منتقل ہوتی ہیں، اور یہی علم الہی کا عرفان کہلاتا ہے، اور یہ پہلا تنزل ہے۔ اس چیز کا تذکرہ ہم نے پہلے علم القلم کے نام سے بھی کیا ہے۔ یہ تجلیات ایسے اسرار ہیں جو مشیت ازدی کا پورا احاطہ کر لیتے ہیں۔ یہ تجلیات کیا چیزیں؟ یہ اسرار ہیں، اللہ کی مصلحتیں ہیں، اللہ کوئی کام کیوں کرنا چاہتا ہے، اسی کو مشیت ازدی کہتے ہیں۔ جب مشیت ازدی ایک مرتبہ اور تنزل کرتی ہے تو یہی اسرار لوح محفوظ کے اجمال کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پہلے یہ تجلیات اسرار کی صورت میں آتی ہیں، پھر یہی اسرار لوح محفوظ کے اجمال یعنی بریف، ایک شارٹ فارم یا اس کا ایک مختصر ابریجڈ فارم میں لوح محفوظ کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ انہی شکلوں کا نام مذہب تقدیر مبرم رکھتا ہے۔ تقدیر مبرم، جو تقدیر بدلی نہ جا سکے، یعنی مقداروں کا ایسا تعین جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ تقدیر مبرم کیا ہے؟ یہ دراصل عرف کی عبارتیں ہیں۔ عرف یعنی پہچان کی عبارتیں ہیں، یعنی ان کی مدد سے ہم چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ عرف سے مراد وہ معنویت ہے، عرف سے مراد وہ معنویت ہے جو حکم الہی کی بساط ہوتی ہے۔ یعنی عرف کا مطلب میں نے عرض کیا کہ یہ پہچان ہے، اور یہ اصل میں پہچان اس معنویت کی وجہ سے ہے جو حکم الہی کی بنیاد بنتی ہے۔ تو معنویت جو ہے یہ اصل چیز ہے۔ یہ عرف اجمال کی نوعیت ہے، یہ عرف شارٹ فارم میں ہوتا ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں پائی جاتی۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ابھی تک دور ازلیہ کا اجرا پایا جاتا ہے۔ اب یہاں سے ایک اور بات، ایک اور ڈیبیٹ یا ایک اور مباحث کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ دور ازلیہ ہی کا اجرا پایا جا رہا ہے، ابھی تک دور ازل ہی جاری ہے۔ دوسرے الفاظ میں جہاں تک افادہ بالفعل، افادہ فائدہ اٹھانا، بالفعل فعل سے، کام سے، یا فعلیت کی شاخیں یعنی افعال کی
فعلیت افعال کام کی شاخیں یعنی اختراعات اور ایجادات کا سلسلہ جاری ہے، یہ سب دور ازلیہ شمار ہوگا۔ یعنی کہ یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ دور ازل ختم ہو گیا، ابھی دور ازل جاری ہے، کیونکہ نت نئی ایجادات کا سلسلہ جاری ہے قیامت تک، اور قیامت کے بعد عبدالآباد تک جو نئے اعمال پیش آتے رہیں گے، خواہ اس میں جنت و دوزخ کے قرون اولا، قرون وسطیٰ اور قرون اخری ہی کیوں نہ ہوں، یہ سب دور ازلیہ کی حدود میں ہی سمجھے جائیں گے۔ یہاں پہ حضور قلندر بابا اولیاء نے زمانیت کا ایک زبردست پہلو جو ہے وہ واشگاف کر دیا کہ جب تک کسی چیز کا اجرا ہو رہا ہے وہ دور ازلیہ شمار ہوگا، خواہ وہ جنت و دوزخ کے قرون اولا یعنی ابتدائی دور، قرون وسطیٰ یا اس کے درمیانی ادوار، یا قرون اخری یعنی آخری دور ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی باریک نقطہ دیکھیں کہ جنت اور دوزخ کے بھی قرون اولا، وسطیٰ اور اخری ہیں، یعنی ان کا بھی ایک انجام ہے۔ یہ سب اس لیے ہی دور ازلیہ کی حدود میں ہی سمجھے جائیں گے۔ ابد تک ممکنات کا ہر مظاہرہ ازل ہی کے احاطے میں مقید ہے، یعنی ابد تک جس کو ہم ریموٹسٹ اینڈنگ مانتے ہیں، وہاں تک ممکنات کا ہر مظاہرہ ازل ہی کے احاطے میں مقید ہے۔ اس ہی لیے جو بھی تنزل علم القلم کے اسرار کا پیش آ رہا ہے یا پیش آئے گا، وہ اسی اجمال کی تفصیل ہوگا جو لوح محفوظ کے کلیات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس لیے یعنی علم القلم کا جو بھی تنزل ہوگا، اس کے اسرار کا جو بھی تنزل پیش آئے گا یا آ رہا ہے، یہ اصل میں اسی اجمال کی تفصیل ہے جو لوح محفوظ کی کلیات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یعنی کلیات یا لوح محفوظ کی کلیات کے اجمال کی تفصیل ہوگا۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں لوح محفوظ کا مالک ہوں، جس حکم کو چاہوں برقرار رکھوں اور جس حکم کو چاہوں منسوخ کر دوں۔ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، کہ وہ جس ہر وعدہ ہے لکھا ہوا مٹاتا ہے اللہ اور رکھتا ہے، اور اس کے پاس ہے اصل کتاب۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 38 اور 39۔ یعنی یہ جو آیت ہے اس کا اصل مفہوم دیکھیے، یہ پیچھے گزرا کہ ازل کا سارا دور ازل کس طرح سے حضور قلندر بابا اولیاء نے واضح فرما دیا، اور فرمایا کہ یہ فرمان اس ہی اجمال کے بارے میں جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں اور جس طرح چاہیں اسرار کے مفہوم اور رجحانات بدل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی اطلاع ایک دور میں ایک مفہوم کی حامل ہے تو دوسرے دور میں وہ کسی اور مفہوم کی حامل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ذرا شرح و بسط کے ساتھ مذکورہ بالا آیت پہ غور کرنے سے دور ازلیہ کی وسعتوں کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی کسی مصلحت کو تخلیقی اختراعات اور ایجادات کے اجمال میں بدلنا پسند فرماتے ہیں تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے قانون کے منافی نہیں ہے۔ دوسرے تنزل کے بعد اجمال کی تفصیل احکام کے پورے خد و خال پیش کرتی ہے، یہاں تک زمانیت اور مکانیت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ البتہ یعنی تیسرے تنزل کے بعد
جو سے اوپر عین تھا اور عین سے اوپر ثابتہ تھا، تو یہ ثابتہ اور عیان کا بیان کر کے جو تک لے آئے۔ جو یعنی تیسرے تنزل کے بعد جب کوئی شے عالم تخلیق کی حدود میں داخل ہو کر عنصریت کا لباس قبول کرتی ہے تو اس وقت مکانیت کی بنیادیں پڑتی ہیں۔ یہ القا کی آخری منزل ہے۔ گویا القا دیکھیں وہ طاقت ہو گئی جو ثابتہ سے شروع ہوئی، عیان سے ہوتی ہوئی جویہ میں داخل ہوئی، اور یہی اس کی جب اس نے عنصریت کا لباس پہنا تو یہ القا کی آخری منزل ہوئی۔ تو اس منزل میں جو حالتیں اور صورتیں گزرتی ہیں ان کو افادہ بالفعل، فنکشنل یوٹیلیٹی کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی فنکشننگ کی وجہ سے جو یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے یا اس کا افادہ ہو رہا ہے اس کو افادہ بالفعل کہا گیا ہے۔ یہ القا کی جو منزلیں ہیں ان میں جو حالتیں گزرتی ہیں، جو صورتیں گزرتی ہیں، اس سارے کا نام فنکشنل یوٹیلیٹیز ہیں۔ اب اس کی مثال سینما سے دی جا سکتی ہے۔ جب آپریٹر مشین کو حرکت دیتا ہے تو فلمی ریل کا عکس کئی لینزز کے ذریعے خلا سے گزر کر پردے پر پڑتا ہے۔ اگرچہ خلا میں ہر وہ تصویر جو پردے پر نظر آ رہی ہے اپنے تمام خد و خال اور پوری حرکات کے ساتھ موجود ہے، لیکن آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ آنکھ کو زیادہ سے زیادہ وہ شعاع نظر آتی ہے جس شعاع کے اندر تصویریں موجود ہیں۔ جب یہ تصویریں پردہ سے ٹکراتی ہیں اس وقت ان کی فعلیت پوری طرح دیکھنے والی آنکھ کے احاطے میں سما جاتی ہے، اور اس مظاہرے کا نام ہی افادہ بالفعل ہے۔ اب یہ افادہ بالفعل کی پوری تشریح کر دی کہ جب تصویریں اسکرین پہ ڈسپلے ہوتی ہیں تو ان کی فنکشنالٹی، ان کی فنکشنل یوٹیلیٹی سامنے آ جاتی ہے، افادہ بالفعل۔ اس مظاہرے کی حدود میں ہی ہر مکانیت اور ہر زمانیت کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہاں سے مکانیت اور زمانیت کی تخلیق ہوتی ہے، اور اس سے پہلے کے سارے مراحل جو زمانیت اور مکانیت کو نہ جاننے والے لوگ سمجھے بیٹھے ہیں یا جو اس کی بنیادیں نہیں جانتے وہ اس کو کبھی بھی ٹریس نہیں کر سکتے۔ جب تک کوئی چیز صرف اللہ تعالیٰ کے علم کی حدود میں تھی اس وقت تک اس نے واجب کا لینز عبور نہیں کیا تھا، یعنی اس میں حکم کے خد و خال موجود نہیں تھے۔ دیکھیں نا، تین چیزیں بتائی تھیں، علم، حکم اور اس کے بعد اس کا ڈسپلے یعنی عمل۔ لیکن واجب کے لینز سے گزرنے کے بعد جب اس چیز کے وجود نے کلیات یا لوح محفوظ کی حدود میں قدم رکھا اس وقت حکم کے خد و خال مرتب ہو گئے۔ پھر اس لینز سے گزرنے کے بعد جو میں، جس کو عالم تمثال بھی کہتے ہیں، تمثلات یعنی تصویریں جو حکم کے مضمون اور مفہوم کی وضاحت کرتی ہیں وجود میں آ گئیں۔ اب یہ تصویریں جو کے لینز سے گزر کر ایک کامل تمثل کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ تو اس عالم کو عالم تخلیق یا عالم تمثل بھی کہتے ہیں، لیکن ابھی عنصریت ان میں شامل نہیں ہوئی، یعنی ان تصویروں نے جسم یا جسد خاکی کا لباس نہیں پہنا، یعنی ابھی یہ اسکرین سے نہیں ٹکرائیں۔ جب تک ان تصویروں کو عنصریت سے واسطہ نہ پڑے یہ احساس سے روشناس نہیں ہوتی۔ تو القا کی ابتدا پہلے لینز کے عبوری دور سے ہوتی ہے، یعنی جب وہ پہلے لینز کو عبور کر رہی ہوتی ہیں، اس میں سے گزر رہی ہوتی ہیں،
تو یہاں سے القاء کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب تک موجودات کی تمام فعلیتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں رہیں، یہ القاء کی پہلی منزل میں تھیں، اور جب لوح محفوظ کے لینز سے گزریں تو احکامات الہیہ میں خد و خال اور آثار پیدا ہو گئے۔ یہ القاء کی دوسری منزل ہے۔ جب احکام اور مفہوم کی فعلیتیں جو کے لینز سے گزر کر شکل و صورت اختیار کر لیتی ہیں تو یہ القاء کی تیسری منزل ہوتی ہے۔ اب اس منزل سے عبور حاصل کرنے کے بعد، یعنی اس منزل سے گزرنے کے بعد، تمام تصاویر عالم ناسوت کے مرحلے میں داخل ہوتی ہیں۔ یہاں ان کو مکانیت، زمانیت اور احساس سے سابقہ پڑتا ہے، اور یہ القاء کی چوتھی منزل ہے۔ یہ وہی چار چیزیں ہیں جس کو وہمہ، خیال، تصور اور احساس کہا گیا، اور یہاں پر یہ بتایا کہ پہلے منزل پہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھیں، یعنی ثابتہ میں، پھر القاء کی یہ پہلی منزل تھی، پھر یہ لوح محفوظ کے لین سے گزری تو علم جو تھا وہ احکامات الہیہ کی صورت میں احکامات الہیہ میں خد و خال پیدا ہو گئے، یا احکامات الہیہ کے خد و خال اور آثار پیدا ہو گئے۔ یہ دوسری منزل تھی۔ پھر جب یہ احکام اور مفہوم کی فعلیتیں جو کے لین سے گزر کر شکل و صورت یعنی تصور اختیار کر گئیں، تصور شکل و صورت اختیار کر لیتی ہیں، تو القاء کی تیسری منزل ہوتی ہے۔ اس منزل سے عبور حاصل کر لینے کے بعد یہ تمام تصاویر جب عالم ناسوت کے مرحلے میں داخل ہو گئیں، اور یہاں پر ان کو مکانیت اور زمانیت اور احساس سے سابقہ پڑا، تو یہ القاء کی چوتھی منزل ہوئی۔ یہاں رک جاتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے القاء کے علم کی قسمیں جو ہیں اس کو مزید وضاحت سے پڑھیں گے۔ آپ سب کا اس مطالعے میں اس ذوق و شوق کے ساتھ شرکت پہ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔